ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ فلانے کو گاڑی دی، ہمیں کیوں گاڑی نہیں دی؟ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے پیر تو سلامت ہیں. ایک شخص کے 2 پیر نہیں تھے، 2 ہاتھ نہیں تھے، جنگل میں اللہ تعالیٰ کو برے جملے کہہ رہا تھا، بے ادبی کے جملے کہہ رہا تھا، شکایت پر شکایت کر رہا تھا. شکایت سے دوزخ کی عذاب کی وعید ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو میرے بندوں اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو عذاب کا ڈنڈا بھی ہے، اور عذاب کا ڈنڈا گناہ کبیرہ پر دیا جاتا ہے. دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں. ایک بزرگ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو بیعت بھی کر رہا ہے، دین سے خارج ہو رہا ہے. کہا بھائی لئن شکرتم لازیدنکم، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ایک بدتمیزی کا جملہ کہا، کہہ کے کہا کیا خاک شکر ادا کروں؟ دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں. کہا سوال ایک کرتا ہوں، احتیاط سے سوچ کر جواب دینا. کہا پوچھو. کہا تمہیں پیشاب صحیح آتا ہے؟ کہا ہاں. کہا اللہ اگر پتھری ڈال دے، گردے فیل کر دے، اور تم کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ پیشاب میں تکلیف کیا ہوگی، گردے کی تکلیف کیا ہوگی؟ اب مجھے تم جواب دو کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں ادا کرنا چاہیے. اسی حالت میں سجدے میں گر گیا. اللہ معاف کر دیجیے، آپ کا شکر ہے، آپ نے آنکھ دی، زبان دی، دان دیا. صحابی کا دھکا آیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فوراً کا دانت شہید ہو گیا. فوراً کا اللہم لک الحمد و لک الشکر، تمام تعریف اللہ کی ہے اور شکر بھی اللہ کا ہی ادا کرنا چاہیے. اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ میری آنکھ بچ گئی. ہمارے ایک سعودی عرب کے دوست نے بتایا کہ پاکستان میں جب آپس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جس کو جو طاقت ہوتی ہے باہر نکل کر گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، چاہے فیملی کیوں نہ بیٹھی ہوئی ہو، چاہے برقعے والی عورتیں کیوں نہ بیٹھی ہوئی ہو، ورنہ لعنت تو دے ہی دے گا. لیکن فرمایا سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو باہر نکل کر معانقہ کر کے ایک دوسرے کو چوم کر کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی اللہ کا شکر کریں، ہماری جان بچ گئی. گاڑی تو بن بھی سکتی ہے، دوبارہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے کو ہاتھ پیر ٹوٹنے سے بچا لیے، بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ چھوٹی چوٹ میں جان چھوٹ گئی. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ضد کیا کہ مجھے مستقبل کا پتہ چل جائے. چلو بھائی پتہ چلنا شروع ہو گیا. پتہ چلا مستقبل کا کہ گھوڑا مر رہا ہے، اس کا بہترین عربی نسل کا گھوڑا بیچ دیا اور بیوی دوستوں کے پاس دیکھا یہ ہے مستقبل کا فائدہ. آج تو مزہ آ گیا، بس اتنا میرے رقم بچ گئی نقصان سے، ورنہ آج میں بیٹھا روتا رہتا. چند دن کے بعد پتا چلا عالی شان گھر گرنے والا ہے، فوراً بیچ دیا. اب اور خوش ہو رہا ہے. چند دن کے بعد پتا چلا مرنے والا ہے. ہاں جی، چند دن کے بعد کہا اب تو مرنے والا ہے، کل پرسوں کسی وقت تیرا انتقال ہونے والا ہے. حکیم کو فون کیا، کہا جو آپ قبض توڑنے والی گولی دے رہے تھے اب ضرورت نہیں ہے اس کی، قبض ٹوٹ گیا میرا موت کا ہی سن کر، اب قبض کشا دوا نہیں چاہیے. بھاگا ہوا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، کوئی کچھ تو میرے لیے کرا دیجیے. اب تو میں موت کا فرشتہ مجھے آنے والا ہے پیار کرنے کے لیے، چما دینے کے لیے آنے والا ہے موت کا فرشتہ، میرے سے گلے لگنے والا ہے، اور دو مجھ سے گلے نہ لگے اللہ کے واسطے. کہا بھائی تم نے خود ہی اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے. اگر تمہارا گھوڑا مر جاتا تیرا گھر بچ جاتا، اگر تیرا گھر گر جاتا تو بچ جاتا. تو نے دونوں بیچ کے اسپیڈ بریکر تو خود نکال دیے، اب تیرے کو اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. فرمایا مال کا نقصان ہوتا ہے، جان بچتی ہے. کیا تفسیر میں لکھا ہے معروف القرآن میں، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اس کو برداشت کر کے صبر کر لیں تو اس پر گناہ جھڑتے ہیں. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے. جب ماں اور باپ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کو کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف ہو؟ ماں باپ تو راحت کا انتظام کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دیں. وہ تکلیف ایسی ہے جیسے بچے کا انگلی میں زہر پھیل جائے، ڈاکٹر کہتے کہ مجھے انگلی کاٹنی ہے آپریشن کے بعد، اور ماں باپ کہیں جلدی کاٹو، دیر نہ کرو، پیسہ بھی لو، ہم انتظار بھی کرتے ہیں. یہاں ہول سیل کے ریٹ سے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، رات دن کا ان کا مشاہدہ ہے اس چیز کا. بعد میں والد ان کو ہدیہ بھی دیتا ہے، مٹھائی بھی دیتا ہے، اور بچہ اس ڈاکٹر کو گندے جملے بھی کہتا ہے. پھر بعد میں بڑا ہو کر تلاش کرتا ہے کہ ڈاکٹر آپ جلدی نہیں کرتے تو آج میں بغیر بازو کے ہوتا. لیکن ہمیں مستقبل کا پتہ چل جائے تو کفار بھی میرے دوستوں اور ساتھیوں مسلمان ہو جائیں.
یہ تو امتحان ہے. کبھی ہم یہ ایگزام ہال میں بیٹھ کر کبھی ٹیچر کو یہ کہتے ہیں بھائی صاحب ایسے کر کے بھائی صاحب پہلے گارنٹی تو ہم نے پاس ہونا ہے, پھر ہم چھاپیں گے پرچہ, گارنٹی چاہیے گارنٹی کہ ہم پاس ہو جائیں گے. خیر دھتکیری کی نالے گارنٹی کہاں سے دوں گا, تو پرچہ تو پہلے دے. نہیں ہم نے پورا سال پڑھا نہیں ہے, ہمارے کو اگر نمبر کم ملیں گے تو ہم کہیں گے ابا ابا ٹیچر ہمارے دشمن ہے, انہوں نے ہمیں انڈا دیا ہے. ارے بھائی ٹیچر کی تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ تم نے اپنے پیر پر خود کلاڑی ماری ہے. پڑھے لے کر جاتے ہو اور جا کر قمیض کے اس طرف بھی لکھا ہوا ہے